الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں سامعین کرام، فرمان خدا ہے کہ بس تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ بس اللہ کا ذکر فرض دائم ہے، جو شخص کے فرض دائم کو ادا نہ کرے اس سے وقتیہ فرض قبول نہ ہوگا، اور مبتدی کے لیے اہم لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور یہ ذکر دوام خوی اور خفی ہے، بشرط نفی اور اثبات کے اس طرح کے لا الہ الا اللہ سے خواتر کی نفی کرے، خواہ خواتر اچھے ہو یا برے، اور اللہ کو ثابت کرے اور حضور قلب رکھے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے فرض دائمی کو ادا نہیں کیا تو اس کا فرض بوقت بھی قبول نہ ہوا۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ کا فرض ہے اور کسی حالت میں ساخط نہ ہوگا، اس لیے کہ کسی شرط سے مشروط نہیں۔ بس اس جہت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ تمام فرائض میں اہم مطلوب ہے، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی تو اس کو پڑھ دے اور نماز کو قائم کر۔ تحقیق نماز فحش اور بری باتوں سے باز رکھتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، فحشہ سے یعنی برے اخلاق سے جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں، والمنکر یعنی برے اخلاق سے جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور البتہ اللہ کا ذکر تاثیر اور تزکیہ نفس کے اعتبار سے زیادہ بزرگ ہے اس نماز سے جو مخصوص ہے۔ بس جان اے عزیز کے ذکر دوام کے بغیر تزکیہ نفس، تجرید اور تفرید حاصل نہ ہوگا، اور دل سے تفرقہ دور نہ ہوگا، اور جمیعت میسر نہ ہوگی، اور شیطانی وسوسہ اور نفسانی مرادات و مطلوبات سے باہر نہیں آئے گا۔ بس چاہیے کہ حق کی یاد میں اتنی مداومت کرے کہ ہر وقت اوقات سے اور ہر حال کی حالت سے حق کی یاد سے خالی نہ رہے، خواہ آنا جانا ہو اور خواہ کھانا سونا، اور خواہ سننا اور کہنا ہو، بلکہ تمام حرکات و سکنات میں ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ بیکاری میں نہ گزرے، بلکہ سان سے آگاہ رہے کہ غفلت میں نہ جائے۔ اور طالب مولا کا فرض ہے کہ ایک ساعت حقیقت سے خالی نہ رہے، چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سانس بغیر ذکر اللہ کے نکلتی ہے وہ مردہ ہے، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا اور اس کے ذکر کو بھول گیا ایک چشم زدن کے عرصہ برابر بھی، تو وہ جھوٹا ہے، اللہ پر بہتان لینے والا ہے۔ بس جو شخص کے خدا پر افترا کرے وہ کافر ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایک وقت غافل ہے تو اس دم میں کافر ہے، لیکن اس کا کفر پوشیدہ ہے۔ اگر خود ہمیشہ غافل رہے گا تو اس پر اسلام کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ طالب مولا کو چاہیے کہ غیر حق کے کچرے کو دل سے نکال دے، جیسے کہ مثنوی میں مذکور ہے، ہر حالت میں دل کا محافظ بنا رہ،
تاکہ کسی چور کو وہاں آنے کی قدرت نہ ہو۔ غیر حق کے ہر خیال کو چور سمجھ اس ریاضت کو مومنوں کے لیے فرض جان، اپنی ہستی کو پونجی کو لا الہ کے ذکر میں فنا کر دے، تاکہ تجھ کو بادشاہ کے ملک کا گھر یعنی مقام قرب نصیب ہو۔ لا کا ذکر ایسا ہے کہ اپنے غیر کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے، فنا سے بقا کی طرف لے جاتا ہے۔ معصوی اللہ کے ہر اس ذرے پر جس کو تو نے اپنا مطلوب بنایا ہے، لا کی تیغ پھیر دے، اس لیے کہ وہ تیرا معبد بن گیا ہے۔ پس حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ دل میں جو کچھ غیر حق کا خطرہ آئے اس کی نفی کرے، اور ہمارا حال یہ ہے ایک ساعت بھی ذکر حق نہیں کرتے، بس ہمارا کیا حال ہوگا اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ فصل بندگی میاں سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ طالب حق کو چاہیے کہ معصوی اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دے اور خدا کے سوائے کسی چیز میں مشغول نہ ہو، اس لیے کہ قوت و حیات و آرام و اقرار اس محب کا محبوب کی ذات سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے راحت مومنوں کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے، اور جب محب کا حال ایسا ہے کہ ہمیشہ اپنے محبوب کے لیے پریشانی اور سر گردان میں رہتا ہے تو وہ دوسری چیز میں کیوں کر مشغول ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ مومن حق تعالیٰ کے سوائے دوسری چیز میں مشغول نہ ہوتا، اور غذا کی طلب کے سبب سے خدا تعالیٰ کی درگاہ سے منہ نہیں پھیرتا۔ پس طالب حق کو چاہیے کہ جس کام میں کہ مشغول ہے اس کو انصاف سے دیکھے، اگر وہ کام اللہ کے ذکر اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے منع کرے تو اس کام کو ترک کرے اور حرام جانے، بلکہ اپنا بت سمجھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تجھے اللہ سے پھیرے وہ تیرا بت ہے، یعنی وہ تیرا طاغوت ہے۔ اور نیز نقل شریف ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے طالبوں کو خدا کی حکایتیں نقصان دیتی ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے اور علم پڑھنے سے بھی منع فرمایا سوائے ذکر کے، اور ان لوگوں کو جن کی زبان پر دین کی حکایت کے بغیر دنیا اور دنیا داروں کی حکایتیں جاری ہوئی تو منع کرتے، بلکہ کسی ایک وقت بھی یہ حکایت نہیں کی۔ اگر کوئی شخص دنیا اور دنیا داروں کی حکایت شروع کرتا تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس حکایت کو منقطع فرما دیتے اور فرماتے کہ ان حکایتوں کو بھلا دو اور ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہو۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام اور تمام مہاجرین کی خوشنودی نہ تھی کہ 2-4 طالبان خدا ایک جگہ بیٹھ کر بیکار حکایتیں بیان کرے۔ اور نیز میاں شیخ محمد کبیر مہاجر مہدی موعود علیہ السلام سے منقول ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک روز یہ بندہ باجرہ کوٹتا تھا، حضرت مہدی موعود علیہ السلام بندے کے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا میران جی باجرہ کوٹتا ہوں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں ایک مٹھی دانہ کسی کو مزدوری دیتے تو یہ کام ہو جاتا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایک مٹھی دے دو اور خود خدا تعالیٰ کی یاد میں لگے رہو، یا تو دل گھر بار سے اٹھا لے یا عشق کی تمنا مت کر، اگر تجھ کو وصل درکار ہے تو اپنی ساری تدبیروں کو چھوڑ دے، تو مرد نہیں ہے عاشق بازی کے لیے، جا اے خواجہ کوئی دوسرا کام کر، اے مخنث جا تیری یہاں رسائی نہیں ہے، عشق حق کی مخنث سے کام نہیں، نہ تو عاشق ہے نہ عشق میں سچا ہے، جان بازی کا دعویٰ کرتا ہے، جلنا بھی جلنے کے ساتھ موافقت کرنا بھی، یہ پروانہ
پر ختم ہو چکا۔ تو میرے ساتھ عشق کرتا ہے اور میں تجھ کو رسوا کروں گا، بے تن اور بے جان کروں گا، بے گھر اور بے ٹھکانہ کروں گا۔ انصاف نامہ باب 11 صفحہ 239 تا 244۔